سارے مہینوں سے نرالا شان رمضان ہے، مومنوں کے دل کا نرالا شان رمضان، شان رمضان، شان رمضان، شان رمضان، شان رمضان۔ جی خوش آمدید، اور آؤ مل کر بنائیں پاکستان۔ ARYB گلوبل کا انیشیٹو سب کے لیے افورڈیبل اور ایکسیسیبل ہیلتھ پریونٹیو کیئر پروگرام ہے، آپ اس میں رجسٹر کریں۔ آج ہمارے ساتھ ایک اور ریناؤنڈ ڈاکٹر موجود ہیں جو پہلے بھی تشریف لا چکے ہیں۔ میں بہت انسپائر ہوا، بہت متاثر ہوا آپ کی پرسنالٹی سے، آپ دا وے یو آر ہینڈلنگ دا شو اینڈ کیمرا۔ اینڈ ڈاکٹر سید فیصل مسعود، a distinguished expert in food sciences and nutritional medicine with 22 years of experience, is affiliated with Karachi Medical Complex and the World Public Health Nutrition Association. He holds a PhD in nutritional medicine from England and has conducted extensive research on obesity and stress management, certified by Stanford College of Medicine and the National Health Care Services Pakistan. He is also a member of the British Nutrition Foundation and the British Medical Council for Complementary Therapies. Thank you so much, Dr. Saab. آپ تشریف لائے. My pleasure. My pleasure. Sir, same here. آپ تشریف لاتے ہیں، ہمارا مورال ہائی ہو جاتا ہے کہ بھائی آپ کا ہمارے ساتھ ہے. سلمان، آپ کا پروگرام اتنا انٹرسٹنگ ہے. میں نے جیسا عرض کیا تھا فرسٹ شو میں، صحت مند پاکستان، مجھے خوشی ہوتی ہے کہ جہاں تک پاسبلٹی ہے جو نو ہاؤ دے سکوں، اویئرنیس دے سکوں، میں دوں انشاءاللہ. بالکل صحیح بات ہے. اور دوسری بات یہ کہ آفٹر آل آپ ایک پاکستانی ہیں اور ایک حب الوطنی کا جذبہ تو اندر موجود ہی ہے. بالکل. میرا پاکستان بھی میری طرح صحت مند ہو. بالکل ایسا ہی ہے، اللہ تعالیٰ بالکل ایسا ہی. سب کو صحت مند بنائے. اچھا ڈاکٹر صاحب بتائیے گا، سب سے پہلے تو میں نے کہا اپنے ایک بچے سے بھی ذرا غور سے سنیں کیونکہ اس سے ریلیٹڈ ٹاپک ہے. موٹاپے کی جو تشخیص ہے، ہاؤ کین وی آئیڈینٹیفائی دا اوبیسٹی، اور وہ جو ایک تو جینیٹک بھی ہوتی ہے نا کچھ لوگوں میں، اور کچھ لوگ اس کا شکار ہو جاتے ہیں. بالکل ایسا. دونوں پوائنٹ آف ویو سے آپ بوتھ سائڈ جو ہے ہمیں گائیڈ کریں. سلمان، بیسکلی میں آپ کو بتاؤں، کیونکہ میرا سبجیکٹ اوبیسٹی ہے، نیوٹریشنل میڈیسن کا جو سب سے ٹاپ کلاس ڈس آرڈر ہے وہ اوبیسٹی ہے. ایسا ہی اوبیسٹی جو ہے نا، وہ سمجھ لیں کہ یہ بیماریوں کا ایک گروپ ہے. صحیح. یعنی اس کو اگر ہم کہیں کہ یہ صرف ایک ڈیزیز ہے تو ایسا ہرگز نہیں ہے. بالکل صحیح. یہ بالکل یہ گروپ کی شکل میں ہے. اس کے ہونے کے بعد آپ سمجھ لیجئے کہ آپ کو ملٹیپل کمپلیکیشنز اسٹارٹ ہونے لگ جاتی ہیں. بالکل صحیح. اچھا، اوبیسٹی صرف یہاں پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پوری دنیا میں جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ بڑے ٹاپ پہ دیکھا جا رہا ہے. بالکل صحیح. اس کو ویسٹرن کنٹریز میں نام دیا گیا فیٹوکلپس کا، یعنی آپ سمجھ لیں کہ گرہن، موٹاپے کا گرہن. میسو اوبیسٹی اسٹیجز کاؤنٹیبل ہیں آج کل پوری دنیا میں، اور ہمارے یہاں بھی یہ ریشو جو ہے وہ ڈے بائی ڈے، اسٹیپ بائی اسٹیپ بڑھتا جا رہا ہے. کوئری کوشچن یہ تھی کہ کوشچن آپ کا یہ تھا کہ بھائی اس کو کس طریقے سے ڈائگنوز کیا جا سکتا ہے. دیکھیں، سب سے پہلی چیز یہ سمجھنا ضروری ہے کہ آپ کی باڈی ٹائپ کیا ہے، آپ کی جسمانی ساخت کیا ہے. مارفولوجیکلی ہیومن باڈی از ڈیوائڈیڈ انٹو 3 گروپس، یعنی انسانی جسم کو ہم 3 مختلف ٹائپس میں ڈیوائڈ کرتے ہیں: ایکٹومورف، اینڈومورف اینڈ میزومورف. جب بھی ہمارے پاس کلائنٹ آتا ہے تو ہم سب سے پہلے اس کو یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کون سی باڈی ٹائپ سے بلانگ کر رہا ہے. اس کے بعد جو بیسکلی صحت مند پاکستان کا انیشیٹو ہے اور جو ہم پریونٹیو کیئر پہ کام کر رہے ہیں، ہم اس میں سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا انڈیکس کیا آ رہا ہے، بی ایم آئی اس کا کیا شو کر رہا ہے. اگر اس کا بی ایم آئی 27 کلو گرام پر میٹر اسکوائر سے ابو ہے تو اٹ مینس کہ وہ رسک فیکٹرز میں کاؤنٹیبل ہے. یاد رکھیے کہ اوبیسٹی اس وقت کاؤنٹیبل جو ہے وہ 5 اسٹیجز میں ہے: سیویئر، ماربڈ، ایکسٹریم، گراس اینڈ میسو. جہاں پہ آپ سیکنڈ کو کراس کرتے ہیں اور تھرڈ پہ داخل ہوتے ہیں، وہاں پہ آپ کی ملٹیپل پرابلمس، کمپلیکیشنز اسٹارٹ ہو جاتی ہیں. سب سے پہلے تو ہم نے یہ ڈائگنوز کیا کہ وہ کون سی اسٹیج پر ہے. اس کے بعد پھر ہم ان کی باڈی ٹائپ کو مزید سب ڈیوائڈ کرتے ہیں کہ وہ اینڈرائڈ شیپ میں ہے یا جینوائڈ. اب یہ کیا کنڈیشنز ہیں؟ اینڈرائڈ وہ ہوتے ہیں، سمجھ لیجئے کہ جو ایپل شیپڈ ہوتے ہیں، یعنی ان کا جو چہرہ ہے وہ بھی راؤنڈ میں ہوگا، ان کی گردن جو ہے وہ دبی ہوئی ہوگی، راؤنڈ باڈی، راؤنڈ اسٹرکچر شیپڈ میں ہوں گے، اور ٹوٹل باڈی اوبیسٹی کاؤنٹیبل ہوگی. اس کے برعکس ایک ہے جینوائڈ، جو کہ زیادہ تر فیمیلز میں کاؤنٹیبل ہوتی ہے، میلز میں بھی یہ بہت عام ہے، جس کو ہم کہتے ہیں پیئر شیپڈ، ناشپاتی نما. اس میں کیا ہوتا ہے کہ اپر باڈی کو جب ہم مانیٹر کرتے ہیں تو وہ اوبیس اتنی زیادہ نہیں لگتی، لیکن جیسے ہم لوور سائڈ پہ دیکھتے ہیں تو وہاں پہ اوبیسٹی زیادہ ہے. یعنی جو ویسٹ ٹو ہپ ریشو
ریشو ہے وہ بہت زیادہ آ رہا ہوتا بالکل ہے. ٹھیک. تو بیسکلی یہ تمام چیزیں مانیٹر کرنا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر پرسن کو یہ نالج ہونی چاہیے کہ اس کی باڈی ٹائپ کیا ہے, اس کی اوبیسٹی کی اسٹیج کیا ہے, کیونکہ جب اس کو یہ پتہ چل جائے گا کہ اس کا انڈیکس کیا آ رہا ہے اور اس کی فیٹ پرسنٹیج کیا ہے تو وہ کانشیس ہو جائے گا, محتاط ہو جائے گا. یہاں پہ کیا ہے کہ جی کام کرتے چلے جا رہے ہیں, اپنا لائف اسٹائل چل رہا ہے, اس میں پتہ ہی نہیں لگتا, بعد میں پتہ چلتا ہے کہ جی آپ کو یہ پرابلمس اسٹارٹ ہو گئی ہیں. ایسا ہی ہے, بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور ناظرین آپ ہمیں کبھی بھی کہیں سے بھی یو کین کال اس ڈائریکٹلی. ڈاکٹر صاحب یہاں بیٹھے ہیں اور ایک ریناؤنڈ نیوٹریشنسٹ از ہیئر ود اس اور آپ کے سوالوں کا جواب دیں گے. آپ ہمیں کال کیجئے, کوئی بھی سوال کرنا ہے. اس کے علاوہ 3 to 5 PM ہماری نشریات کا ٹائم, ابھی ہم اس وقت 4 o'clock ہوئے ہیں, 5 بجے تک ڈاکٹر اویلیبل ہیں ٹیلی فون لائن پہ. آپ ہمارے کال سینٹر پہ کال کیجئے 021-111-000-162. آپ ہمیں ڈائریکٹ کال کیجئے اور ڈائریکٹ ڈاکٹر سے بات کیجئے. کوئی اپوائنٹمنٹ نہیں ہے, کوئی فیس نہیں ہے. آپ اپنے مسائل ان سے ڈسکس کیجئے. یہ آپ کی خدمت کے لیے, پاکستان کو صحت مند بنانے کے لیے, صحت مند پاکستان کا حصہ بن چکے ہیں. اور یہ سارے لوگ دے آر گلوبل پارٹنرز آف صحت مند پاکستان. تو یہ ہمارا اور آپ کا ساتھ دیں گے, آپ کی حفاظت کریں گے, کیئر کریں گے. واٹس ایپ نمبر بھی ہمارا نوٹ کر لیجئے 0333166691, جس کے ذریعے آپ رجسٹر کر سکتے ہیں. صحت مند پاکستان اس کا حصہ بن سکتے ہیں. اور انشاءاللہ ہم آفٹر رمضان بھی بہت سارے ایسے انیشیٹو لینے والے ہیں کہ جن سے آپ کی طبیعت خوش بھی ہو جائے گی اور ٹھیک بھی ہو جائے گی. ایک تو خوش ہوگی, اوپر سے ٹھیک ہو جائے گی. تو آپ کو خوش کرنے کے لیے اور ٹھیک کرنے کے لیے, انسان صحت مند ہوتا ہے نا, ٹو بی ویری آنیسٹلی, وہ اپنی سراؤنڈنگ میں سب کو صحت مند رکھتا ہے, وہ خود بھی خوش رہتا ہے, دوسروں کو بھی ہیپی رکھتا ہے. لیکن جب وہ صحت مند نہیں ہوتا تو یہ چڑچڑاپن بھی اس میں آتا ہے, بد مزاجی, بد دماغی, بد خیالی, سب اس کا. ایسے ہی ڈاکٹر صاحب؟ سلمان, ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کیا تھا. مجھے اس وقت ایک بات یاد آئی اسی حوالے سے, صحت مند پاکستان کے حوالے سے, کیونکہ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ڈائریکٹ کلام کیا کرتے تھے. بالکل. تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا, پروردگار آپ کا بندہ اگر آپ سے آپ کی بے شمار نعمتیں ہیں, لیکن آپ کا بندہ اگر آپ سے کوئی ایک نعمت مانگے تو کیا مانگے؟ میرا پروردگار کہتا ہے کہ صحت. اللہ, اندازہ لگائیے آپ کہ صحت اگر آپ کے پاس ہے تو آپ یقین کیجئے, میں نے ایسے پرسنس کو دیکھا ہے کہ جو ارب پتی ہیں, کروڑ پتی ہیں, لیکن ان کے سامنے جب کھانا آتا ہے تو وہ اتنا سا کھانا کس طریقے سے کھاتے ہیں, یہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. اور میں نے ایک ایسے پرسن کو بھی دیکھا ہے جو زمین پہ سوتا ہے لیکن وہ دنیا کی نعمتیں بے شمار کھاتا ہے. سبحان اللہ, اللہ کی شان ہے. بالکل. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں, ڈاکٹر صاحب شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیسے ہیں آپ؟ جی میں بالکل ٹھیک ہوں. اور نیوٹریشنسٹ بیٹھے ہوئے اتنے بڑے ٹاپ کے, تو ظاہر ہے اچھا ہی ہونا ہے, وہ تو ان کی موجودگی ہمارے لیے ہیلدی ہے. کیا کہتے ہیں آپ, کیا سوال ہے آپ کا؟ سر سوال یہ ہے کہ یہ جو ہے نا ہماری جو کل ہے ان کی ہے 60 ایئر ایج ہے جی, اور ان کو نا شوگر کا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے. تو ان کے جو جنسی معاملات ہے وہ کافی زیادہ خراب ہے, تو ان کے لیے مشورہ کرنا تھا ڈاکٹر صاحب سے. تو کیا ابھی کیا پرابلم فیس کر رہے ہیں ابھی, وہ بتائیں نا. آپ ٹی وی دیکھنا تو بند کریں برادر, مجھ سے بات کریں, ٹائم بھی شارٹ ہوتا ہے, آپ کو پتہ ہے. سر میں والیوم جی آپ ٹی وی کا والیوم تو بند کریں, اپنی آواز سننا یہ کہاں کا کیسا شوق ہے. بہرحال ڈاکٹر صاحب بتائیے, وہ جو انہوں نے پوچھا سرسری طور پہ, شوگر کی وجہ سے بڑھاپا بھی ہے, وقت سے پہلے موٹاپا بہت زیادہ ہو گیا ہے. دیکھیے موٹاپا تو جیسے میں نے کہا کہ سب سے پہلے کنٹرول شوگر کا پیشنٹ ہو, ہائپر ٹینشن کا ہو یا کولیسٹرول کا ہو, یہ کمپلیکیشن ساتھ ساتھ بڑھتی جائیں گی. سب سے پہلے آپ یاد رکھیے شوگر کے جو ڈاکٹر ہیں انہوں نے جو آپ کو میڈیکیشنز دی ہیں ان کو ایز پر اسکیجول پراپرلی لیجیے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنی ڈائٹ مینجمنٹ کرنا بہت ضروری ہے. آپ کیا کھا رہے ہیں, کس طریقے سے کھا رہے ہیں, کس ٹائم پہ لے رہے ہیں پراپرلی, اس کو دیکھنا ضروری ہے. اس کے لیے آپ رجسٹر کروائیے, آپ کو ہم تمام چیزیں پراپرلی گائیڈ کریں گے کہ کس طریقے سے آپ کو اس کی مینجمنٹ کرنی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے پھر اپنے لائف اسٹائل کو کس طرح چینج کرنا ہے. دیکھیے اس چیز میں یہ یاد رکھیے گا کہ چاہے کسی بھی ایج کا میل فیمیل ہو, کوئی بھی پرسن ہو, اس کے لیے فزیکل ایکٹیویٹی کا ہونا انتہائی ضروری ہے. اب آپ یہ کہیں گے کہ اگر 60 ایئرس کا پرسن ہے تو وہ کیسے کرے گا, تو اس کو کس طریقے سے فزیکل ایکٹیویٹی میں انوالو کرنا ہے یہ ہم آپ کو گائیڈ کریں گے, کیونکہ 20 منٹس اپنے آپ کو 24 گھنٹے میں دینا کوئی ایشو نہیں ہے. اگر آپ یہ دیں گے تو آپ بلیو کریں کہ ود ان 40 to 45 ڈیز آپ کی جو انٹرنل جتنی شوگر کا پرابلم ہو اور مزید کوئی مسئلہ ہو وہ انشاءاللہ ریزالو ہونا اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ہے وہ بہتر ہونا شروع ہو جاتا ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے, بالکل ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب بتائیے, اوبیسٹی کا
बेहतरीन इलाज क्या है, कोई सॉल्यूशन ऐसा जो फॉर एवरीवन हो और ऐसा जनरल सॉल्यूशन हो जिस पे सब हर कोई उसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सके? बिल्कुल ठीक है. देखिए, देयर आर 4 पिलर्स ऑफ ओबेसिटी. सबसे पहला उसमें जो इसको कवर अप करेगा, कंट्रोल करेगा, उसमें सबसे पहला पिलर जो है वो है न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट. इसमें सबसे पहले यही देखना होगा कि आप, एक तो ये कि भूखा हरगिज नहीं रहना है, कभी भी अपनी मील को स्किप नहीं करना है. क्या खाना है, किस तरीके से लेना है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. ब्रेकफास्ट ज़रूर लेना है, नाश्ता छोड़ने की आदत हरगिज़ नहीं करनी. ये आपका बेस्ट मेटाबॉलिक एनहांसर है जो पूरे दिन आपकी एक्टिविटी को मैनेज करता है, मेंटेन रखता है. बिल्कुल ठीक है. डॉक्टर साहब सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ, कॉलर है. श्योर प्लीज प्लीज. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. भाई जी. डॉक्टर साहब से बात करनी जी है. कर लें बात. Please, please. जी जी डॉक्टर साहब सुन रहे हैं, बोलिए. भाई मैंने गुर्दे की दर्द का पूछना है. 2 साल से मेरे गुर्दे में बहुत ज्यादा तकलीफ रहती है, मेडिसिन से भी सुकून नहीं है. घुटने में दर्द रहता है आपके? गुर्दे में. गुर्दे में दर्द रहता है, ठीक है. तो आपने इसकी इन्वेस्टिगेशंस करवाई है? कितने अरसे से आपको ये दर्द? जी करवाई है. 2 साल से है दर्द बहुत 2 ज्यादा. साल से. आपका इसमें अल्ट्रासाउंड वगैरह हुआ है? जी अल्ट्रासाउंड करवाया है. पथरी वगैरह नहीं है, सोजिश रहती है. मेडिसिन खाती हूँ तो आराम आ जाता है, नहीं खाती तो ये हिसाब लगा लें कि पहाड़े पे लगी हुई हूँ. अच्छा, आप पानी कम पीती हैं क्या? बहुत ज्यादा प्यासी नहीं लगती. नहीं तो देखिए, इसमें ये याद रखिए कि 2.5 लीटर पानी तो आपने लेना है कोशिश करके. इसके ये नहीं है कि आप जबरदस्ती चढ़ाते जाएं पानी को. आप इसको पूरे दिन आप इसकी मैनेजमेंट कीजिए कि आपने 1 गिलास आधा गिलास सुबह में ले लिया, फिर 1.5-2 घंटे के बाद फिर ले लिया. कम से कम 2.5 लीटर पानी. आपको ऑलरेडी किडनी का इशू है तो इसमें ये आपने लाजमी इस्तेमाल करना है. तो डॉक्टर साहब मेरे जो पीछे है ना रीढ़ की हड्डी, उसकी डिस्कें हिली हुई हैं. सारे डॉक्टरों के पास इलाज करवा लिया. 2 साल से मैं चारपाई पे हूँ. ओहो. अच्छा, और आपका वेट कितना है? वेट 90 किलो. हाँ, तो ये सबसे एक इशू तो सबसे बड़ा ये भी है, क्योंकि याद रखिए कंप्रेशन डेवलप होता है इसमें. आपका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फैट मौजूद है. अपना सबसे पहले कोशिश करके अपने वेट को मैनेज करने की कोशिश कीजिए कि आप इसमें वो चीज़ें इस्तेमाल ना करें जो हाई शुगरी फूड्स वगैरह हैं. कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह का हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करें. चावल को अवॉइड करें. अगर चावल खाती हैं आप? जी ना चावल बिल्कुल छोड़ दीजिए. नमक का इस्तेमाल कम से कम, बहुत ही हल्का, जो कि सिर्फ खाने में अपने जायके के लिए हो. शुगर बिल्कुल स्टॉप कीजिए. ये 3 चीज़ें सबसे पहले आप कंट्रोल कीजिए, इसको बंद कीजिए और अपने वेट को मैनेज करने की कोशिश कीजिए. हमारी सर्विसेज आपको रिक्वायर्ड हैं, आप रजिस्टर करवाइए. इंशाल्लाह हम आपको प्रॉपरली गाइड करेंगे. जब ये वेट कम होगा, आपके सेंट्रल ओरिजिन बेली रीजन के ऊपर ठीक ठाक फैट लेयर मौजूद होगी जिसने आपके किडनीज को भी कवर अप किया हुआ होगा. तो जब ये कंट्रोल होगा तो इंशाल्लाह ये जो सोजिश है, कंप्रेशन है, ये भी इश्यूज रिजॉल्व होंगे. और आपके पानी पीने की जो आदत है, ये बहुत जरूरी है कि आप पानी का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करें. बिल्कुल सही कहा आपने कि जाहिर है जब तक ये रजिस्टर नहीं करवाएंगे तो आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि क्या कॉजेज है और क्या सिचुएशन है जिसको हैंडल करने की जरूरत है. तो पहला पॉइंट आपने 4 पिलर्स पे हम बात कर रहे थे. जी जी बिल्कुल. तो पहले मैं बता रहा था कि बिल्कुल न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है. सेकेंडली फिजिकल एक्टिविटी. देखिए, मैं कभी भी अगर अपने क्लाइंट्स को कहता हूँ, पेशेंट्स को, कि जी आपने फिजिकल, तो कहते हैं टाइम नहीं है. मुझे ये बताइए कब टाइम होगा आपके पास? कि जब खुदा ना खास्ता आपको कोई बड़ी बीमारी लग जाएगी, जब आप बेड पर होंगे, उस वक्त आपके पास टाइम ही टाइम होगा. खुदा अपने बारे में सोचिए इस चीज़ को. क्या आप 24 घंटे में अपने लिए सिर्फ आधा घंटा नहीं निकाल सकते? तो मेरा ख्याल है कि हमें फिर कोई हक ही नहीं है कि हम काम करें. देखिए, याद रखिए कि फिजिकल एक्टिविटी आपकी बॉडी के टोटल फंक्शंस को मेंटेन करती है, एक चीज को मेंटेन नहीं करती. और इसकी सबसे बड़ी खुसूसियत यह है कि हमारी बॉडी में वो हार्मोन्स एग्रीवेट होना शुरू हो जाते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बेनिफिशियल हैं, जिसमें आपके गुड हार्मोन्स हैं, हैप्पी हार्मोन्स हैं. इसके साथ साथ एक हार्मोन है विच इज कॉल्ड कोलेसिस्टोकाइनिन, जो कि हमारे भूख के निजाम को मेंटेन करता है. आप यकीन कीजिए, जिन लोगों को क्रेविंग होती है कार्ब की और भूख ज्यादा लगती है, जब वो एक्सरसाइज करते हैं तो ये नहीं है कि वो ज्यादा खाते हैं, उनकी भूख कंट्रोल हो जाती है. वो कंट्रोल के साथ खाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ये हार्मोन आपके पेट को भरना शुरू कर देता है. आपकी जो एकदम से क्रेविंग है उसको कंट्रोल कर लेता है. और ये हार्मोन हमारी बॉडी के एक सबसे खतरनाक हार्मोन विच इज कॉल्ड ग्रेलिन हार्मोन, उसे मैनेज करता है. अच्छा, ग्रेलिन हार्मोन पे सलमान एक चीज याद आई, ये वो हार्मोन है जिसको मेडिकल साइंस ने डेविल हार्मोन का नाम दिया.
किया है। Oh my. मेडिकल साइंस जिसको डेविल हार्मोन कह रही है, तो वो क्यों कह रही है? बिकॉज कि ये हमारे मेटाबॉलिक रेट को, हमारे खून में जो थर्मोजेनेसिस है उसको सेडेट करता है, कम करता है, उसके साथ साथ भूख को बढ़ाता है, हमें सुस्त और काहिल बनाता है। और माशाल्लाह से रमजान शरीफ में वो भी जकड़ लिया जाता है। हाँ, उसे भी पकड़ लिया वो शैतान के साथ साथ, और रमजान के फौरन बाद आके वो हमें जकड़ लेता है। हाँ, फिर हम जकड़े पड़े ईद के मौके पे जरा उसको हम ठीक ठाक जो है वो छूट दे देते हैं। छूट देते हैं ना, उसके बाद वो हमें ऐसी छूट देता है कि बस। अच्छा मैं आपको बताऊं इंटरेस्टिंग, मैं एक दफा बोल रहा था लोगों को, जब हज के मौके पे उसको पत्थर मार रहे होते ना शैतान को, जी, जी। तो वो जरूर किसी ने अज़राए तफन्नुन का वो देख के बोलता होगा यार ये बड़े अफसोस की बात है, पूरा साल जो है ना मुझसे मोहब्बत और इस वक्त मोहब्बत, अब यार पत्थर मार रहे हो। पत्थर मार। अच्छा देखें हमारे साथ एक लास्ट कॉलर है, उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ड्रॉप हो गए, गालिबन लाइन ड्रॉप हो गई। चले, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप तशरीफ लाए। शॉर्ट ड्यूरेशन में जो कुछ हम कवर कर कोशिश होती है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छे लगते भी हैं। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे और ऐसे ही रखे। अब होगा सेहतमंद पाकिस्तान। ARYB ग्लोबल का इनिशिएटिव सेहत अफोर्डेबल और एक्सेसिबल बनाने का मिशन है, जिसे ARYB ग्लोबल आगे लेकर बढ़ रहा है। और इसमें हमारे जो ग्लोबल पार्टनर्स हैं वो भी अपना भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अपने हेल्थ पार्टनर एडवांस्ड लैब का, हेल्थ और डेंटल पार्टनर मॉडर्न क्लिनिक्स का, तकाफुल इंश्योरेंस पार्टनर यूनाइटेड इंश्योरेंस का। अगर आप भी मेडिकल सेक्टर से वाबस्ता हैं जैसे हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स, लैब, तो स्क्रीन पर मौजूद ARYB ग्लोबल की वेबसाइट के जरिए हमें रजिस्टर करें और आप भी शामिल हो जाएं ARYB ग्लोबल के इनिशिएटिव सेहतमंद पाकिस्तान में। पाकिस्तान जिंदाबाद।